ظاہر شاہ صاحب، بہت اس وقت ایگزیکٹلی وہاں پر سچویشن کیا بنی ہوئی ہے کرم میں؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے تھرو وہاں پر جو ادویات ہیں، کوموڈیٹیز ہیں، وہ پرووائڈ وہاں پر کی جا رہی ہیں. کیسے حالات جو ہیں اس کو آپ منظر کشی کریں گے؟ دیکھیں آمنہ، ابھی تک صورتحال ویسی ہے، حالانکہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر داخلہ یہاں تھے، کور کمانڈر صاحب تھے، آئی جی ایف سی، آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف منسٹر نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کرم کے حالات کو نارمل بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اور اس میں بڑے بڑے جو اقدامات ہوئے وہ یہی تھے کہ جو لڑنے والے قبائل ہیں علی زئی اور بغن، ان سے تمام لوگوں سے بڑا اسلحہ لیا جائے واپس. ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ ایک اسپیشل پولیس فورس بنائی جائے گی، چیک پوسٹیں جو ہے وہ بنائی جائیں گی، اور تمام جو مورچے ہیں جو کہ قبائل یہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ان کو استعمال کریں، ان کو مسمار کیا جائے گا. 2 فروری تک یہ معاملات ہوں گے. جرگہ کنٹینیوس معاملات کو جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا. جو آپ نے اشارہ کیا ابھی تک بالکل واقعی اس وقت ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے سے جو خواتین، بچے اور زیادہ بیمار لوگ ہیں انہیں پشاور لایا جا رہا ہے. جو کے پی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس سروس کے لیے کیا ہے. اس سائڈ سے ادویات اور جو دوسری ضروریات زندگی ہیں ان کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے. لیکن کل رات دوبارہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دوبارہ فائرنگ کر کے کوئی تقریباً 6 یا 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد دوبارہ اس وقت جو قبائل جن کے جانی نقصانات ہوئے وہ کافی غصے میں پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ معاملات جلد از جلد جو ہے ان کو ریکٹیفائی کیا جائے. بہرحال امید کی جا سکتی ہے، حالات اس وقت کشیدہ ہی ہیں. اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جرگہ ہو اور جرگہ جو ہے دونوں قبائل کے درمیان اس معاملے کو پیچ اپ کرے. لیکن اچھا، فی الحال یہ اگر جو ہم ہو دیکھیں رہی تو تھی، ہم گرینڈ جرگہ کی پہلے بھی بات سن رہے تھے کہ اس حوالے سے نیگوسیشن چل رہی تھی ان کی، اس حوالے سے وہ والا عمل جو تھا، وہ پروسیس جو تھا ڈسکشن والا، نیگوسیشن والا، وہ کہاں تک پہنچا؟ اس سے کوئی ڈیولپمنٹ کچھ نکلی؟ دیکھیں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں نے اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا ہے، کیونکہ کرم کے معاملات کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ایک ڈیسیجن کیا گیا ان پرنسپل کہ دونوں جو اطراف سے قبائلی مشران ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ ایک تو جو بڑے ہتھیار ہیں لوگوں سے وہ لیے جائیں، ڈس آرم کیا جائے ان لوگوں کو جو کہ لڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چیک پوسٹیں بنائی جائیں اور کمپنسیشن کا عمل جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک تو کرم آفت زدہ ضلع ہوگا اور اس کے اندر جتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، ان کی جانی نقصانات ہوئے ہیں، ان کی کمپنسیشن کی جائے گی. بہرحال جرگہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے. حکومتیں دونوں اب میرے خیال میں آن بورڈ ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز آن بورڈ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ لانگ ٹرم اس کا سلوشن نکالا جائے، کیونکہ یہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی. ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ وہ جو اقدامات جہاں پہ لیے جا رہے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جی جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں جو انسائٹ کر رہی ہیں واقعات کو، ان کو بھی اب دیکھا جائے گا، وہ پکڑ میں آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی حد تک سچویشن کو بہتر کرے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اب ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہے حکومت کی. ایک تو لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے اور اس کے اندر اب یہ دیکھا جائے کل رات والا جو واقعہ ہوا ہے جو کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرا، تو اس میں کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو جان بوجھ کر کرم کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. اس میں کچھ ایسے منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں جو کہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ مسلکی اور مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرے. تو حکومت نے ایک اسپیشل پی ٹی اے کا سیل قائم کیا ہے جو کہ ایف آئی اے اس کو دیکھے گا اور اوورآل جتنے بھی ایسے اکاؤنٹس ہوں گے جو کہ منافرت پھیلائیں گے، جو کہ مختلف قبائلوں کے درمیان اور مسالک کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی خراب کریں گے، سیکٹیرین شاہ وائلنس کو صاحب، پروموٹ کریں. میں آپ سے چاہوں گی کہ مختصراً اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ جو اسٹیپس لے رہی ہے اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ سفیشینٹ ہیں آپ کے اس پر تجزیہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا آپ کو لانگ ٹرم سولوشن اس کا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر تمام علاقوں کے اندر اس کو مینٹین کرے. اس کے لیے حکومت نے اب فیڈرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آن بورڈ ہے. لانگ ٹرم یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں جو ڈسپیوٹ ہیں مختلف قبائل کے درمیان، جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اس علاقے کے اندر جو خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑا اسلحہ ہے، جیسے کہ فیصلہ بھی حکومت کیا، وہ لوگوں سے کلیکٹ کیا جائے. کانفیڈنس بلڈنگ بڑی ضروری ہے. اور دوسرا جو یہ بیلٹ ہے، آپ ہنگو سے لے کر کورم تک اور کورم سے لے کر تری منگل، ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جی پاڑا چنار تک
रोड खोला जाए, बल्कि नहीं उससे आगे भी पाक अफगान बॉर्डर तिरीमंगल का जो इलाका है उसको भी जो है वो पीसफुल बनाया जाए, क्योंकि जब तक ये इलाका पीसफुल नहीं रहेगा मेरे ख्याल में मामला ख़राब होते रहेंगे। और यहाँ जो दुश्मन अनासर हैं, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, वो इस मामले को मजीद ख़राब करके या लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो उसको बड़ा चढ़ा पेश करते हैं। हुकूमत की बदनामी भी हो रही है और लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम इक़दाम फेडरल और प्रोविंशियल दोनों हुकूमतों के काफ़ी इफेक्टिवली इस चीज़ को काउंटर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ जो दोनों कबाइल हैं उनके अंदर एतमाद की फ़ज़ा बहाल करनी होगी, अमानी फ़रोग़, क्योंकि दोनों मसालिक के उलमा जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं कि कोई तीसरी कुव्वत है जो कि इनके दरमियान ये मामलात ख़राब कर रही है, जिसे रोकना होगा और जिसके खिलाफ इक़दाम बड़े वी होप एंड वी प्रे कि वहाँ पे जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब जाएँ और वहाँ पर एक जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्द वहाँ पे कायम हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब इस पर अपना करने के लिए और वहाँ के जो हक़ाइक़ हैं उनसे हमें आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।